اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آج کے درس رمضان کا موضوع ہے کان خلقہ القرآن، یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عین قرآن کے مطابق تھے۔ حضرت سعد بن ہشام بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس گیا اور عرض کی کہ اے ام المؤمنین، مجھے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں کچھ بتائیں۔ انہوں نے فرمایا کان خلقہ القرآن، آپ کے اخلاق قرآن کے عین مطابق تھے۔ کیا آپ قرآن نہیں پڑھتے؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کے متعلق فرمایا انک لعلی خلق عظیم، مسند احمد بن حنبل۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوبہ ہما دارت تو تنہا داری۔ عبداللہ بن سلام یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے اور یہودی ان کا بہت احترام کرتے تھے۔ انہوں نے جب پہلی بار سیدنا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو بے اختیار پکار اٹھے، خدا کی قسم یہ چہرہ جھوٹے کا نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھ کر مسلمان ہو گئے، اور انہی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بھی مروی ہے جس میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو، سلام کو رواج دو، ضرورت مند کو کھانا کھلاؤ اور صلہ رحمی کرو، اور اس وقت نماز پڑھو جب لوگ سوئے ہوئے ہوں۔ اگر تم ایسا کرو گے تو سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ ترمذی ابواب صفت القیامہ۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بعثت کا مقصد ان الفاظ میں بیان فرمایا ہے کہ میں بہترین اخلاق کی تکمیل کے لیے مبعوث کیا گیا ہوں۔ بلا شک و شبہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مکارم اخلاق کے بہترین نمونے قائم کیے اور ہر خلق کو اس کے معراج تک پہنچایا۔ یہی وجہ تھی کہ خدائے رب عز و جل نے بھی قرآن کریم میں آپ کے اخلاق کی اس رنگ میں گواہی دی وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یقیناً آپ عظیم الشان اخلاقی فاضلہ پر قائم ہیں۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں اخلاقی حالت ایک ایسی کرامت ہے جس پر کوئی انگلی نہیں رکھ سکتا، اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے بڑا اور قوی اعزاز اخلاق ہی کا دیا گیا۔ جیسے فرمایا انک لعلی خلق عظیم، یوں تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر ایک قسم کے خوارق قوت ثبوت میں جملہ انبیاء علیہم السلام کے معجزات سے بجائے خود بڑھے ہوئے ہیں، مگر آپ کے اخلاقی اعجاز کا نمبر ان سب سے اول ہے جس کی نظیر دنیا کی تاریخ نہیں بتلا سکتی اور نہ پیش کر سکے گی۔ ملفوظات جلد نمبر 1۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حقوق بھی بدرجہ اتم ادا کیے، اور حقوق اللہ کی ادائیگی میں بھی آپ لاسانی ٹھہرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فاسجدوا للہ وعبدوا، کہ اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو جاؤ اور عبادت کرو کی عملی تصویر تھے۔ عین عالم جوانی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی دلچسپیوں سے بیزار غار حرا کی تنہائیوں میں جا کر محبوب حقیقی کو یاد کرتے تھے، جس میں آپ کی زندگی کا سارا لطف تھا۔ دن ہو یا رات، خلوت ہو یا جلوت، عالم خواب ہو یا بیداری، کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کی یاد نہیں بھولے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد الہی کی اصل معراج آپ کی نماز تھی، جس میں آپ کی آنکھوں اور دل کی ٹھنڈک تھی۔ نبی کریم
صلی اللہ علیہ وسلم کا دل ہر وقت نماز میں ہی اٹکا ہوتا تھا۔ حضرت عوف بن مالک اشجعی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، ایک رات مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عبادت کرنے کی توفیق ملی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سورۃ البقرہ پڑھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی رحمت کی آیت سے نہیں گزرتے تھے مگر وہاں رک کر دعا کرتے، اور کسی عذاب کی آیت سے نہیں گزرتے مگر رک کر پناہ مانگتے۔ پھر نماز میں قیام کے برابر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع فرمایا جس میں تسبیح و تحمید کرتے رہے۔ پھر قیام کے برابر سجدہ کیا، سجدہ میں بھی تسبیح اور دعا پڑھتے رہے۔ پھر کھڑے ہو کر آل عمران کی تلاوت کی۔ پھر اس کے بعد ہر رکعت میں ایک ایک سورت پڑھتے رہے۔ اسی طرح مخلوق کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت بن کر آئے۔ آپ کے جانی دشمنوں نے بھی آپ کی رحمت سے وافر حصہ پایا۔ کسی نے آپ سے کہا کہ اپنے دشمنوں کے لیے بد دعا کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں لعنت کرنے کے لیے نہیں بھیجا گیا بلکہ رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہمارے لیے اسوہ ٹھہرایا، جیسا کہ قرآن کریم میں آیا ہے کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، سورۃ الاحزاب آیت 22۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے بہترین اسوہ ہیں۔ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز جماعت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ پر چلنے کی طرف توجہ دلاتے ہوئے فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اسوہ رسول پر چلتے ہوئے اپنے اخلاق کو ہر لحاظ سے اور ہر موقع پر اور ہر جگہ اور ہر صورت میں بہتر سے بہتر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے اخلاق کے معیار اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے ہوں، نہ کہ دنیا دکھاوے کے لیے۔ مخلوق کی سچی ہمدردی ہمارے دلوں میں پیدا ہو، تقویٰ کے معیار بلند کرنے والے ہم ہوں۔ ہم نے زمانے کے امام کو مانا ہے تو ہماری سوچ ہر وقت یہ رہے کہ ہمارا کوئی عمل اسلام، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کی بدنامی کا باعث نہ بنے، بلکہ اسلام کی خوبصورت تعلیم کو ہم پھیلانے والے ہوں اور دنیا کو اس سے متاثر کرنے والے ہوں، اور اس سے بڑھ کر یہ کہ ہم اپنے اخلاق کے معیاروں کو بڑھانے کی ہر وقت کوشش کرتے رہیں اور اللہ تعالیٰ کے آگے جھک کر دعا سے کام لیتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے اس کے حصول کے لیے مدد طلب کرنے والے ہوں۔ خطبہ جمعہ فرمودہ 2 مارچ 2018۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس حدیث کے یعنی تم میں سے سب سے اچھا وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں، جس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خاص کر اس ماہ مبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہمدردی علی خلق اللہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ اس ماہ مبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جود و کرم اپنے عروج پر ہوتا تھا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔